وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے ایک سلسلہ درس کے طور پر ہی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت خضر کی ایک ملاقات کا، صحبت کا تذکرہ ہے، اور اس سفر کی رودات میں ایک طرح سے دین اسلام میں علم کی جو طلب ہے، علم کی طلب ہے، علم کی اہمیت، یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، اور تقدیر کی حقیقت بھی اس واقعے سے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی صحبت سے واضح ہوتی ہے۔ سورہ کہف کی جو حقیقت اور اہمیت ہے، اس سے پہلے بھی بات آ چکی کہ خاص طور سے جمعہ کے دن کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ایک طرح سے امت مسلمہ کے لیے ایک ہفتے واری اجتماع کا دن ہے، تو عمومی تعلیم اور تربیت تو خطبہ جمعہ کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ جمعہ کے دن کو امت مسلمہ کچھ خصوصی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی استعمال کرے، اور امت میں اگر 10% افراد بھی اگر ایسے موجود ہو جو جمعہ کے دن یعنی ہر ہفتہ تلاوت اور ترجمے کے ساتھ سورہ کہف کو پڑھے، سورہ آل عمران کو پڑھے، سورہ دخان اور سورہ ہود کو پڑھے، یہ 4 سورتوں کی تلقین ایک طرح سے جمعہ کے دن کے مناسبت سے، تو امت مسلمہ کو کوئی گمراہی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ تو سورہ کہف میں جو 3 اہم واقعات ہیں، ایک واقعے کا تذکرہ تو اس سے پہلے کی انجمن میں آ چکا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کے ذہنوں اور دماغوں میں آئی ہے نہیں، کون سا واقعہ آیا سورہ کہف کے حوالے سے اس سے پہلے کے تقریباً 15 دن پہلے کے اجتماع میں یا 1 مہینے کے پہلے کے انجمن میں؟ نام ہی یاد نہیں رہا تو کیا یاد رہے گا؟ پیغام آپ کے بھی علم میں نہیں ہے جائے؟ مولوی صاحب تھے کہ نہیں؟ اصحاب کہف کا آیا نا تذکرہ اسی انجمن میں، اور اسی صورت میں تذکرہ 3 اہم واقعات ہیں، بڑے بڑے طلباء کے ذہن میں بھی نہیں رہا، عنوان ہی یاد نہیں رہا تو اس کا مواد کیا یاد رہے گا؟ جبکہ ہم جو پیش کرتے ہیں تو وہ صرف عنوان یاد رکھنے کے لیے نہیں، اس میں جو پیغام اور مواد پیش کیا گیا وہ بھی آپ کے ذہن و دماغوں میں رہے، لیکن خیر اس لیے چونکہ ایک متبادل صورت ہے، اس وقت آپ کے ذہن اور دماغوں میں نہیں رہیں گی، اب نہیں رہی، لیکن یہ جو ویڈیو اس کا جو بنایا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ جو بھول بھی طاری ہوتی ہے، غفلت طاری ہوتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ آپ اس کو سن کر دیکھ کر اس کو بھی دور کر سکے۔ تو دارالعلوم اشاعت القرآن کے چینل پر بھی اور میرے نام کا جو چینل ہے اس پر بھی وہ ڈالا ہوا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، یہ عنوان کے تحت ہی ہے وہ۔ دوسرا واقعہ یہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
ایک ملاقات ہے جو حضرت خضر سے ہوئی ہے، لیکن اسلام نے اس کو ملاقات کے طور پر نہیں پیش کیا، صرف وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ میرا ایک بندہ ہے اسی دنیا میں جن کو ہم نے خاص علم عطا کیا ہے، آتیناہ من لدنا علما، ہم نے ہماری جانب سے ان کو خاص علم دیا ہے، لیکن اس بندے سے تمہاری ملاقات وہاں ہو سکتی ہے جہاں پر دو دریا ملتے ہیں۔ اب وہ دو دریا کہاں ملتے ہیں تو مفسرین نے اس کے جائے حقوق کے متعلق بھی لکھا ہے کہ اردن کے قریب، یمن کے قریب، ظاہر بات ہے عربی سے اس کا تعلق ہے، وہاں دو دریا یہ ملتے ہیں، تو اس جگہ پر اس بندے سے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام تو مشہور و معروف ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے نبی تو نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی نبوت کے متعلق بھی کچھ لکھا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہے، لیکن عام نبیوں سے ہٹ کر ان کو کچھ خاص اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی تھی۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ کہ اللہ کے اگرچہ وہ نبی نہیں ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم دیا تھا، جس طرح انبیاء پر بھی خاص علم وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن حضرت خضر کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ خاص علم آئندہ کے واقعات سے متعلق اللہ نے دیا تھا رہنمائی کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب ہی ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے بات کرنے والے، لیکن جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک خاص بندہ ہے جس کو ہم نے علم دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس بندے کی ملاقات کے لیے، یعنی حضرت خضر سے ملاقات کے لیے ایک طرح سے بے چین ہو گئے۔ اس سے علم کی طلب کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن کے اندر علم کی طلب کیسے ہونی چاہیے۔ وہ نبی تھے، نبی پر تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ ان کو اور کسی جگہ جانے کی کوئی طلب اور جستجو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کو بتلا دیا گیا، ہم نے خاص ان کو علم دیا ہے، تو جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے، یہ سورہ کہف کا 90واں رکوع اور 10واں رکوع، یہ دو رکوع میں ہیں یہ واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی یہ ملاقات کا واقعہ۔ پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 15ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اور 16ویں پارے کے شروع میں ایک رکوع ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان شاگرد سے، اور اس سے مراد ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ پھر بنی اسرائیل کے قائد بنے، نبی بنے، یوشع بن نون ان کا نام مفسرین نے لکھا ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ شاگردی میں تھے، ان کے ساتھی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لی فتح، وہ اپنے نوجوان سے، لا ابرحو، میں برابر چلتا ہی رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، جب تک کہ میں دو سمندروں کے، دو دریا کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، یا پھر چلتے چلتے ایک لمبی مدت گزر جائے، زمانہ گزر جائے، او امضیہ حقبہ، حقوق کا جو لفظ عربی میں ایک لمبی مدت کے لیے، لمبے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ 80 سال حقوق جس کو کہتے ہیں اس کا زمانہ ہے 80 سال، اب 80 سال بھی کم نہیں ہوتے نا۔ عام اہل ایمان کے لیے اور خاص طور سے اہل علم کے لیے اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنے علم پر مطمئن نہ ہو جائے۔ جو کچھ ان کو علم حاصل ہے، نبی تو نہیں ہے نا، یہ نبی ہے اللہ کے، جو مطمئن نہیں ہے۔ اللہ نے جب بتایا کہ ایک خاص بندہ ہے جس کا ہم نے علم دیا ہے، جن کا تعارف اللہ نے آگے پیش کیا ہے، تو نبی ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں برابر چلتا ہی رہوں اپنے شاگرد سے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کہ میں دو سمندر اور دو دریا کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، اس لیے کہ اللہ نے بتلا دیا تھا کہ جہاں پر یہ دو دریا ملتے ہیں اس جگہ پر
ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور اس کی ایک علامت یہی بتلا دی گئی تھی کہ جو تم توشہ اپنے ساتھ لے جاؤ گے مچھلی کی صورت میں، تو وہ مچھلی سمندر میں چلی جائے گی۔ تو جس جگہ پر وہ چلی گئی تو گویا کہ اسی کے آس پاس قریب ہی وہ ہمارا بندہ ہے جن سے تمہاری وہاں ملاقات ہو جائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون سے کہا کہ میں برابر چلتا ہی رہوں گا، میرا سفر برابر جاری رہے گا جب تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں، او امضی حکمت، یا پھر چلنے میں چاہے ایک لمبا زمانہ لگ جائے، لمبی عمر لگ جائے، لمبی مدت لگ جائے۔ لیکن آج بہت سارے جو ہے تو مطمئن ہیں، حفاظ بھی مطمئن ہیں کہ ہم کو قرآن کے الفاظ یاد ہے، جبکہ معنی بھی اگر یاد ہے تو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اس کو طلب اور جستجو اور زیادہ سے زیادہ جستجو ہونی چاہیے۔ لیکن ایسے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو صرف مطمئن ہے کہ ہم کو الفاظ یاد ہے، تجوید کے ساتھ ہم پڑھتے، تجوید کے ساتھ ہم سناتے، سورہ فاتحہ کا مفہوم بھی مطلب یاد نہیں ہے، لیکن وہ جاننے کی طلب اور جستجو بھی نہیں ہے کسی عالم سے، یا کم سے کم جو تفسیریں لکھی ہوئی ہے کہ تفسیروں کے ذریعے سے، اور جو سرسری قرآن مجید کے ترجمے کو جانتے سمجھتے وہ بھی مطمئن ہے۔ یہاں نبی بھی مطمئن نہیں ہے، اور اللہ نے جو پیش کیا وہ اسی حیثیت میں پیش کیا کہ علم کے حوالے سے کوئی مطمئن نہ ہو۔ اس لیے کہ مومن کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو پیش کیا، لَن يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَى الْجَنَّةِ، مومن خیر کے سننے سے کبھی سیراب نہیں ہوتا، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر مومن ہے تو غیر مومن کا بھر جاتا ہے، لیکن اگر مومن ہے تو خیر کی اور نیکی کی باتوں کے سننے سے اس کا دل نہیں بھرتا، وہ اسے سنتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔ اب موت سے پہلے کوئی نیک بھی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا نا، تو مطلب کیا ہے کہ موت تک ایک مومن کی علم کی جو طلب ہے، جستجو ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، لیکن قرآن مجید میں جو واقعات ہیں وہ اجمالی ہے، اس کی تفصیلات پھر مفسرین نے پیش کی، ان کا سفر شروع ہو گیا اور اس جگہ پر بھی وہ پہنچ گئے جہاں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ مچھلی اس جگہ سے تمہارے توشے سے نکل کر وہ سمندر میں چلی جائیں گی، ایک علامت اللہ نے متعین کر دی تھی۔ ظاہر بات ہے مچھلی وہ زندہ تو نہیں رہی، وہ کھانے کے توشے کی مچھلی تھی، وہ پکا کر انہوں لے کر گئے تھے۔ ویسے مچھلیاں زندہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، برف میں بھی اگر رکھنا ہے تو وہ مر جاتی ہے، وہ پانی میں زندہ رہ سکتی ہے وہ۔ پھر جب دونوں پہنچے مجمع بینہما، جہاں پر دونوں سمندر ملتے، دونوں دریا ملتے، نسیا حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک جگہ پر آرام کیا، ان کی آنکھ لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی آنکھ لگ گئی، لیکن یوشع بن نون بیدار تھے، تو وہ مچھلی توشے سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی، اور عجیب طرح سے مطلب یہ کہ عام طور سے پانی میں کوئی چیز گرتی ہے جاتی ہے تو سراغ باقی نہیں رہتا، پانی مل جاتا ہے نا، پتھر بھی آپ ڈالیں گے تو جگہ تو بنا لے گا لیکن وہاں سراغ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ عجیب، چونکہ اللہ تعالیٰ کو وہاں دکھانا، کام لینا ہی مقصود تھا، ان کو جگہ دکھانا مقصود تھی، تو مچھلی گئی، لیکن جیسے سمندر میں مچھلی گئی تو وہ سراغ جیسا دور تک دریا میں سراغ جیسا ہو گیا، جیسا حضرت یوشع بن نون نے کہا۔ حضرت یوشع بن نون نے سمجھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تب میں ان کو بتا دوں گا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذات تک اس بات کو رکھا تھا کہ ہم کو جانا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ دو دریا سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر مچھلی سمندر میں چلی جائیں گی تو وہ ملاقات کی جگہ ہوں گی، لیکن یہ یوشع بن نون کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ تو یوشع بن نون نے یہ سمجھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں ان کو یہ واقعہ بتا دوں گا، لیکن شیطان وہاں بیچ میں آڑے آ جاتا ہے، نیکی کے تمام سلسلے میں شیطان نے بھلا دیا، غفلت کا پردہ ڈال دیا، وہاں سے وہ آگے بڑھے، اور پھر جب بھوک لگی موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ بھائی ہمارا کھانا، ہم کو سفر میں تھکان بھی ہو گئی۔ تب یوشع بن نون کو یاد آیا کہ وہ جو کھانا تھا مچھلی کی صورت میں توشہ، تو وہ تو سمندر میں دریا میں چلی گئی مچھلی، اور میں نے سوچا تھا کہ میں بتا دوں گا لیکن بتانا ہی میں بھول گیا۔
بس جب دونوں پہنچے مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے لیا، عجیب طریقے سے۔ عجیب طریقے سے مطلب وہ اشارہ ہے کہ عام طور سے سمندر میں کوئی چیز گرتی ہے تو سوراخ نہیں ہو لیتا، لیکن وہ جیسے گئی دور تک تو سوراخ باقی رہا۔ فلما جاوزا، پر جب دونوں آگے بڑھے اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں لیٹے تھے، وہاں مچھلی چلی گئی۔ قال لفتاہ آتینا، تو ابھی تک تو کوئی بھوک نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھانا مقصام کا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، تو دور چلے جاتے تو اور زیادہ واپس آنا پڑتا، تھوڑی دور ہی گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ ہمارا کھانا، ہمارا دوپہر کا کھانا۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق کہ ہم کو اس سفر سے بہت تکلیف بھی پہنچی ہے، مشقت بھی پہنچی ہے۔ پیدل ہی سفر تھا، کوئی وہ سواری پر نہیں تھے سفر۔ اور زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے جو چیز واضح ہوتی ہے اس وقت کی بات ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اور بنی اسرائیل ایک طرح سے وہ صحرا میں تھی اس وقت، اور اسی وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا۔ قال ارأیت، تو حضرت یوشع بن نون نے کہا، ان کے شاگرد نے کہا کہ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الہدی، کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے، کہ جب ہم نے ایک ٹیلے کا سہارا لیا تھا، ایک چٹان کا سہارا لے کر وہ سوئے تھے، گویا کہ ندی کے کنارے پر بڑے بڑے پتھر رہتے ویسے، تو کوئی چٹان تھی، اس کے سائے میں دونوں سو گئے تھے۔ تو ہم نے جب ایک ٹیلے کا چٹان کا سہارا لیا، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی مچھلی نکل چل، وما مچھلی نکلی وہ دسترخوان سے توشے سے اور چلے گئی، میں بتانا بھول گیا۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، لیکن نہیں اس کو بلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کا تذکرہ کروں، اس لیے کہ جان بوجھ کر انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، اس لیے بھول چوک معاف اللہ کی طرف سے معاف ہے، لیکن بندہ توبہ کرے تب، اس سے بعد آ جائے تب تو اللہ تعالیٰ وہ بھول چوک کو معاف کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کیا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا، شیطان پردہ ڈال دیتا ہے، آڑے آ جاتا ہے نیکی کے کاموں کے سلسلے میں، جیسا کہ وہاں پر بھی سورہ یوسف میں بھی یہی الفاظ اسی طرح کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، یہاں کے حکمرانوں کو نہیں مانتا، لیکن شیطان نے وہ گیا وہاں ریا ہو کر، اور شیطان نے غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ پھر بادشاہ نے جب خواب دیکھا تب وہ قیدی کو بات یاد آئی، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اس نے سمندر میں عجیب طرح سے راستہ لیا۔ عجیب طرح کا اشارہ اسی طرف ہے کہ عام طور سے وہ سوراخ نہیں ہوتا، سوراخ ہو گیا۔ ایک تو دوسرا عجیب طریقے سے مطلب یہ کہ وہ مچھلی جاندار نہیں تھی، یعنی زندہ ہو کر چلی گئی، اور زندہ ہو کر جانے کے بعد وہ سمندر میں سوراخ بھی باقی رہ گیا۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک ما کنا نبغی، کہا کہ اسی کی تو ہم کو تلاش تھی، ہم نہیں چاہتے تھے مگر یہی ہمارا اصل مقصد، منشا یہی تھا اس جگہ تک پہنچنا، کہ اس جگہ پر اس بندے سے ملاقات ہوں گی جس بندے کو اللہ نے خاص علم دیا ہے۔ فرتد علی آثارہما، پس دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان پر، یعنی جہاں سے آئے تھے تو اس جگہ جیسے آئے تھے اس راستے پر وہ پہنچتے، اسی کو آثار کہتے ہیں۔ فرتد علی آثارہما قصصا فوجد عبدا من عبادنا، اس جگہ پر پہنچے تو دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، عبدا من عبادنا، ہمارے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ بندہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دے، یہی بڑے مقام کی بات ہے۔ بندہ کہتے غلام کو، اطاعت شعار کو، فرما بردار کو۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی اصل تعارف ہے، انبیاء رسول کے علاوہ وہ عبد کا تعارف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل مقام مرتبہ ہے، سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک،
تو ایک تو یہی، پھر دوسرا جو تعارف اللہ نے پیش کیا ہے کہ ہم نے آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہمارے بندوں میں سے خاص بندہ ہے وہ، لیکن ہم نے اس کو خاص رحمت بھی عطا کی ہے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ہمارے پاس سے اس کو علم بھی عطا کیا ہے۔ اب گویا کہ حضرت خضر کی 3 صفات اور 3 خصوصیتیں جڑ گئی۔ ایک تو اللہ کے خاص بندے جن کو اللہ نے پھر خاص رحمت بھی عطا کی ہے، اور اللہ نے ان کو علم بھی عطا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے قال لہو موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا اس شرط کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے سکھائے، مجھے علم دے جو اللہ نے آپ کو رشتے ہدایت کا علم دیا ہے۔ توریت نازل ہو چکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی نا، وہ بھی علم ہی تھا، لیکن ایک نبی بھی جو علم دیا گا اس کو کافی نہیں سمجھتا، اگر اللہ نے بتلا دیا کہ اور علم ہے تو اس کا وہ متلاشی بھی رہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اس شرط کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائے جو اللہ نے آپ کو مما علمت رشدا، جو آپ کو رشد و ہدایت کا علم دیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو زیادہ تر وہ غیبی امور کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جو عام طور سے نبیوں کو غیب کا علم بہت کم دیا گیا، جتنی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا آئندہ سے متعلق۔ قرآن مجید میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتلائی، لیکن اصل عالم الغیب وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ عالم الغیب تو صرف اللہ ہی ہے، انبیاء کو بھی اتنا علم تھا جتنا اللہ نے دیا ہے۔ یہ حضرت خضر بھی عالم الغیب نہیں تھے، خود سے ان کو علم نہیں تھا نا، اللہ نے ان کو دیا تھا، تو ظاہر بات ہے وہ عطائی علم ہے وہ۔ تو قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ میں جو کروں گا اللہ نے مجھے خاص علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں ہے، میں اس کی روشنی میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا، لیکن آپ کو اشکال پیدا ہوگا، اعتراض پیدا ہوگا، آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر نے کہا کہ تم ہرگز لن تستطیع کے الفاظ ہے، یعنی گویا کہ حضرت خضر کو یقین تھا کہ ان کے اندر طلب اور جستجو تو ہے، لیکن یہ بالکل صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ زیادہ دیر تک۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کریں گے، برداشت کریں گے کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، جو میں کرنے والا ہوں اس کا آپ کو خبر ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس پر صبر کریں گے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابر پائیں گے، ان قریب مجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابر پائیں گے، یعنی میں برداشت کروں گا، ولا عاصی لک امرا، اور میں تمہارے حکم کی، آپ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا، خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ جیسا کہیں گے ویسے میں کروں گا۔ لیکن حضرت خضر نے پھر ایک شرط لگا دی، ان کو تو معلوم تھا کہ یہ صبر نہیں کر سکیں گے، زیادہ ہمارا ان کا تعلق نہیں رہ سکیں گا، لیکن ایک شرط انہوں نے لگائی کہ آپ رہنا ہی چاہتے اس پر مزید ہے، تو پھر ایک شرط ہے، قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اگر آپ میرے ساتھ آنا ہی چاہتے ہیں، میری پیروی آپ کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق پوچھنا نہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کرنا، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود نہ بتا دوں، میں بتا دوں گا پتہ لگا، لیکن میرے بتانے سے پہلے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ فَانْطَلَقَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو مان لیا کہ ٹھیک ہے میں نہیں پوچھوں گا، میں سوال نہیں کروں گا کسی کام سے متعلق۔ فَانْطَلَقَ، اب ان دونوں کا سفر شروع ہوا، دونوں کا نہیں بلکہ اب یہ دونوں تھے۔ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي، حضرت یوشع بن نون، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ تسنیہ کا جو صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تب یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ہی تھے، یوشع بن نون کو انہوں نے ساتھ میں لایا تھا، اب یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو روانہ کر دیا یا وہیں سے ان سے علیحدہ ہو گئے، اب یہ دونوں کا ہی سفر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا۔ فَانْطَلَقَ، دونوں روانہ ہوئے، آگے بڑھے، حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَ،
سمندر ظاہر بات ہے دریا تھے سمندر تھے تو کشتیاں چلتے رہتی ہے، تو کوئی کشتی وہاں تھی، وہ سوار ہوئے، دونوں سوار ہوئے کشتی میں، کھڑا کہا حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ان کا کام ہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو دیا تھا، وہ کام ہی تھا ان کا، آئندہ سے متعلق کیا کیا کام ان کو کرنا ہے۔ کالا خرقت لتغری قال لقد رجت شیئا امرا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس پر صبر نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ان کو اچھی نظر نہیں آئی ہے۔ کوئی بھی اچھا آدمی کیا کہے گا، یہ کیا بات ہے کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کے سوراخ ہو تو بند کرنے کو متوجہ کرنا کہ سوراخ بند کرو، لیکن انہوں نے سوراخ کر دیا اس میں، تو بات ایسی تھی ہو کہ اس پر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خرقت تھا کہ آپ نے اس لیے اس میں سوراخ کر دیا لتغری کا اعلیٰ، تاکہ اس میں سوار ہونے والے ڈوب جائے، یعنی ڈبانا چاہتے آپ اس میں۔ وقت کو نبی تو ظاہر بات ہے جو کھلی ہوئی چیز ان کو جب دکھی تو خاموش بھی کیسا رہ گیا، تو انہوں نے اپنی حیثیت سے برابر اس پر ٹوکا، لقد جئت شیئا امرا، تحقیق کہ آپ نے بہت برا کام کیا، یعنی کہ حضرت خضر کو بھی روک دیا۔ قال الم اقل لک انک، انہوں نے اپنا وعدہ یاد دلایا، اپنی بات یاد دلائی حضرت خضر نے، جو پہلے حضرت خضر نے کہی تھی کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو حضرت خضر نے وہی بات یاد دلائی، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک طرح سے ان سے معافی مانگی، معذرت کی، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، شاید ان کو بات یاد نہیں رہی، انہوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں کوئی پوچھوں گا نہیں، جیسے انہوں نے وعدہ لے لیا تھا جب میں کچھ کام کروں تو فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، وہ بات ان کو یاد نہیں رہی۔ لیکن یاد نہیں رہنا یہ ایک طرح سے اس پہ امت مسلمہ کے لیے بہت ساری باتوں کی اس میں مصلحت ہے، حکمت ہے، وہ وعدے ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا مواخذہ مت کیجئے، بما نسیت، جو میں بھول گیا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور مجھ پر سختی نہ کیجیے، ولا میرے معاملے میں سختی مت کیجیے، یعنی درگزر کیجیے، مجھ کو سزا مت دیجیے۔ فن طلقہ، پھر آگے بڑھے دونوں، فن طلقہ، پھر آگے بڑھے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، آگے بڑھے تو اب آگے کا جو کام تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک، حالانکہ انہوں نے غلطی مان لی تھی اپنی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تھے، ظاہر نبی تھے، اور نبی جہاں پر کوئی کھلی ہوئی غلطی دیکھ رہا ہے، نافرمانی دیکھ رہا ہے، تو وہاں خاموش نہیں رہ سکتا، اور نبی کے پیروکار بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ جب یہ آگے بڑھے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک بچے کو انہوں نے دیکھا، غلام کا لفظ عام طور سے جو نابالغ جو ہوتے ہیں بچے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا ایک بچے کو، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا، تو خطرناک کام تھا یہ بھی۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک معصوم جان کو، نفسا زکیۃ، پاکیزہ، یعنی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، بچے تو خیر اللہ کی نظر میں بھی گناہ گار نہیں ہوتے نا، نابالغی کی حالت میں اگر کوئی انتقال کر جائے تو وہ جنتی ہوتے ہیں۔ تو حضرت خضر کو انہوں نے ٹوکا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے ایک معصوم نفس کو، جان کو قتل بغیر نفس، بغیر کسی سبب کے، یعنی قاتل اگر ہے تو اس کو جواب میں قتل کرنا ٹھیک ہے، لیکن ایک تو لڑکا بھی ہے، کوئی قتل کا الزام اس پر نہیں ہے، اور تم نے ایسے شخص کو قتل کر، لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق کہ آپ نے بہت ایک منکر کام کیا، منکر کا نکران، منکر انکر کام، نافرمانی کے کام، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے جو کام کیا، لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق کہ بہت برا کام آپ نے کیا ہے۔ پھر وہ حضرت خضر نے وہی بات یاد دلائی جہاں سے 16 پارہ شروع ہوتا ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا نا چلنے سے پہلے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اب 2 مرتبہ کی بات ہو گئی تھی، 2 مرتبہ کی غلطی ایک طرح سے، 2 مرتبہ کی وعدے کی خلاف ورزی بھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو مان بھی لیا تھا کہ میں نہیں پوچھوں گا، لیکن وہ بات ہی ایسی تھی کہ وہ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پوچھوں کسی چیز کے متعلق فلا تصاحبنی، تو مجھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، اپنی صحبت میں مجھ کو نہیں رکھنا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، واقعہ نازل ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور دیر تک صبر کر لیتے حضرت خضر کے ساتھ، تو بہت ساری باتیں اس کائنات سے متعلق معلوم ہوتی۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا نا، اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، جیسے بعد میں انہوں نے بتایا۔ پھر تیسری مرتبہ جب دوسری مرتبہ غلطی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پوچھی تو مجھ کو اپنے قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق کہ میری جانب سے تم کو 2 مرتبہ عذر پہنچ چکا، یعنی میں 2 مرتبہ میں تمہیں معذرت کی، 2 مرتبہ بھی تم نے مجھ کو معاف کر دیا۔ فانطلقا، پھر آگے بڑھے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاحکمه قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ ایک بستی کے پاس آئے، یعنی گویا کہ وہ سمندری کا سفر تھا ان کا ختم ہو گیا، خشکی کا سفر، ایک بستی میں آئے، دونوں بھوکے بھی ہو چکے، بھوک بھی لگ چکی تھی دونوں کو۔ استطعما اہلها، بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر نے کھانا مانگا۔ فابوا، بستی والوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوهما، کہ ان کو ان کی مہمان نوازی کرے، ضیف ان کے معنی مہمان، بستی والوں نے کھانا کھلانے سے، ان کو مہمان بنانے سے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں کھانا نہیں دے سکتے، گویا کسی بستی ناہمدار بستی ہوگی۔ فوجدا فیہا جدارا، لیکن اسی بستی میں دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا، یرید ان ینقض فاحکمه، جو گرنے کے قریب تھی۔ بستی میں ایک دیوار تھی، صرف وہ دیوار ہی کھڑی تھی، اس پر چھت نہیں تھا، اور دیوار بھی ایسی تھی کہ گرنے کے قریب تو ایسا لگتا تھا کہ اب گرتی کیا تب گرتی۔ تو موسیٰ حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا، یرید ان ینقض فاحکمه، گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر نے وہ دیوار کو درست کر دیا۔ درست کرنے کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو حصہ کمزور تھا تو اس کو اور درست کر دیا، پتھروں کو پتھر لگا دیے، یا جو گرنے کے بعد دوبارہ اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا خاص بندہ، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طاقت اور قوت بھی عطا کی تھی، تو وہ طاقت اور قوت سے انہوں نے اس کو درست کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے بستی والوں پر ناراض تھے، اب اس طرح کا بستی والوں پر احسان کرنا یا اور ان کو گرا گزرا کے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور ان کے ساتھ اتنا اچھے تو حسن سلوک کی کیا ضرورت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یعنی ایسا لگتا ہے کھانا لینے کے لیے ان کے پاس کوئی اجرت بھی نہیں تھی، کوئی قیمت بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت لے لیتے، یعنی کھانا ہی مانگ لیتے کہ بستی ہم نے تمہاری دیوار کو درست کی، ذرا ہم کو اس کے بدلے میں کھانا کھلا دو۔ قال حضرت عبد، گویا کہ انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ میں اس کے بعد اگر پوچھوں تو مجھ کو الگ کر دے، مجھ کو علیحدہ کر دینا، اپنی صحبت میں نہیں رہنا، تو وہ وقت آ گیا۔ قال ھذا، تو حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینی کا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی کا وقت ہے، فراق بینی و بینی کا، میرے اور آپ کے درمیان میں یا بھائی علیحدگی کا، علیحدہ ہونے کا وقت ہے۔ سأنبئک، لیکن میں عنقریب اس کی حقیقت اور اس کی تعویل مطلب بتا دوں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، یعنی جس پر آپ کو صبر نہیں ہو سکا۔ یہ 3 واقعات کی جو حقیقت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ بتا دے، ان کے ذریعے سے پھر یہ بات قیامت تک کے لیے، اور اس میں تقدیر کی حقیقت بھی، تقدیر کہتے کس کو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ متعین کیا، تو تقدیر کے متعلق ایک طرف سے تقدیر کے مطابق یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہی بات آ گئی جو تقدیر کے حوالے سے، نام رکھنے کے حوالے سے، اس سے بھی تقدیر کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ عام طور سے تقدیر کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ پہلے سے طے ہیں اور بعد میں انسان کر رہا ہے۔ تقدیر کا مطلب جب انسان جو کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہ بات لکھی ہے، صرف یہ کہ ہوتا ہے بعد میں، لیکن اللہ کے علموں کے مطابق وہ چیز پہلے ہوئی نا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے حوالے سے کیا بات ہے کہ
سوال جواب ہے، احمد نام کس نے رکھا؟ پڑھے کہ نہیں آپ نے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ والدہ نے رکھے نا، اور محمد ان کے دادا نے. لیکن ایک لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے اس لحاظ سے کہ قرآن میں آپ کا نام محمد اور قرآن میں احمد نام. قرآن نازل ہوا تھا کہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 40 سال کی عمر کے بعد قرآن نازل ہوا نا. اور قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود ہے، لوح محفوظ میں ہے نا قرآن مجید. اور اس قرآن میں نام ہے محمد اور اس قرآن میں نام ہے احمد بھی. تو عبد المطلب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں، آمینہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی دنیا میں، اس وقت تک اللہ کا رکھا ہوا نام ہے نہیں. سمجھ گئے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کیا فرق ہے. یہ تقدیر کی حقیقت، یعنی اللہ نے ایک طرح سے نام رکھ دیا تھا آپ کا محمد اور احمد، تو اللہ نے استعمال کیا، عبد المطلب کو استعمال کیا اللہ نے کہ نام محمد رکھے، لیکن 2 نام رکھے تھے اللہ نے. تو والدہ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، آمینہ کو استعمال کیا کہ آپ کا نام احمد رکھے. تو والدہ کا نام بھی ظاہر بات ہے انکار نہیں کر سکتے تھے. دادا کا رکھا ہو نام بھی کیسے انکار، ورنہ عام طور سے ایک ہی نام رہتا نا، کہہ سکتے تھے نا یا تو دادا کا رکھا ہو نام رکھو یا والدہ کا رکھو، 2 نام کیوں رکھ رہے؟ لیکن اللہ نے رکھ دیا تھا، اللہ نے رکھا تھا اور اللہ لوح محفوظ میں تھا. اب تقدیر ہے کیا؟ تقدیر پہلے اللہ نے رکھا نا نام. جنگ بدر جنگ احد کب ہوئی؟ کب ہوئی ہے؟ حضور اس میں کوئی سوچنے کی چیز ہے کیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی نا. اور کس کتاب میں جنگ احد اور جنگ بدر کا تذکرہ ہے؟ جو دنیا کے بننے سے پہلے. سمجھ رہے کہ میں سمجھتا؟ آپ سمجھ رہے نا. جنگ احد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، جنگ بدر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، لیکن اس جنگ کا تذکرہ کس کتاب میں، کس قرآن میں؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور قرآن مجید کی تعارف کے والے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے. تو مطلب یہ کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس نے جو کچھ کیا اللہ نے اس کی تقدیر میں بات لکھی. یہ فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو فرعون بھی تو بعد میں پیدا ہوا نا، تو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس میں. یعنی انسان نے جو کچھ کیا اللہ نے اس کے لحاظ سے اس کی تقدیر میں بات لکھی. اس لیے وہ اچھائی پر انعام پاتا ہے اور برائی پر وہ سزا پاتا ہے. ورنہ اگر وہ تقدیر کی اگر تابع ہوتا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر اچھا کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو اس کی بنیاد پر اس کا کیا کمال ہے. اور گناہ کر رہا، برائی کا کام کیا تو اللہ نے لکھ دیا اس لیے برا تو اس میں کیا قصور تھا. لیکن اس نے اچھا خود کیا، پھر اللہ نے اس کی تقدیر میں بات لکھی. گناہ کا کام اس نے کیا پہلے، اس کے بعد اللہ نے تقدیر میں بات لکھی. مشرکین مکہ کا کردار قرآن مجید میں ہے، ابو جہل کا، ابو لہب کا، اور بھی سرداران مکہ کا کردار. تو انہوں نے وہ کردار اختیار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے تقدیر میں وہ بات لکھی. جنگ احد میں جن صحابہ سے غلطی ہوئی تو انہوں نے وہاں پر غلطی کی نا، لیکن وہ غلطی منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ لوگ تھے جو دنیا چاہ رہے تھے اور تم میں سے کچھ لوگ تھے جو آخرت چاہ رہے تھے. تو انہوں نے تو جنگ احد میں کی نا غلطی، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے وہ ان کی وہ لکھی ہوئی. تو مطلب اللہ نے علم کی نظر ڈالی ہر شخص پر، اور انسان نے اللہ کے علم کے مطابق پھر جو اچھا کیا تو اللہ نے اس کی تقدیر میں اچھی بات لکھی. اس نے برا کیا تو اللہ نے اس کی تقدیر میں وہ بات بری لکھی. اس حقیقت کو علامہ اقبال نے 2 اشعار سے واضح کیا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وہ خود تقدیر کا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. انسان خود اپنی ایک تقدیر بناتا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا پہلے اس نے کیا، اللہ نے پھر اس کے حصے میں بات لکھی. اس لیے خودکشی کرنا یہ جرم حرام ہے. تو خودکشی کسی نے اگر کیا تو گویا کہ پہلے اس نے وہ عمل اختیار کیا، تب اللہ نے اس کی تقدیر میں بات لکھی، اس لیے وہ مجرم ٹھہرتا ہے.
شہادت کی موت اس نے اختیار کیا، اگر تقدیر کی بنیاد پر اگر شہادت اس کی ہوئی ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہوا؟ لیکن شہادت کا راستہ اس نے پہلے اختیار کیا، تب اللہ نے اس کے حق میں وہ شہادت لکھی ہے۔ ہلاکت کا راستہ اس نے خود اختیار کیا، فرق یہ ہے کہ دنیا میں وہ بعد میں کر رہا ہے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق وہ تو پہلے کر چکا ہے۔ تو یہ واقعی میں وہ تقدیر کا حصہ۔ تو اس نے پھر جو بہت سرسری طور سے سن لیجیے، وقت تھوڑا بڑھ گیا لیکن چونکہ ہے میں بتا دوں گا وہ جس پر آپ سب محمد سفینۃ فکانت مساکن یعمرون فی البحر فاردت نعیبا وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ پہلے جو کشتی میں انہوں نے جو سوراخ کیا تھا تو اس کی حقیقت انہوں نے وعدے کی۔ بہرحال کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مسکینوں کی، یہ غریبوں کی یہ کشتی تھی۔ یعمرون فی البحر، جو اجرت پر لوگوں کو ایک طرف سے ایک سم دوسری سم سے لے جاتے تھے، یعنی غریبوں کی یہ ملازمین کی یہ کشتی تھی، مزدوروں کی کشتی تھی، اس پر وہ کام کرتے تھے۔ اور ایک بادشاہ تھا اس طرف، جب وہ کوئی صحیح سالم کشتی دیکھتا تو اس کو غصب کر لیتا تھا، لیکن کسی کشتی میں اگر کوئی عیب ہے تو وہ اس کو غصب نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ہو جائے تاکہ یہ جو غریب ملازمین ہیں، مزدور، ان کی کشتی غصب ہونے سے بچ جائے۔ فاردت نعیبا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب کروں، وکان وراءہم ملک، اور ان کے اس طرف ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہیں، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو لے لیتا ہے ہر کشتی کو غصب کر کے۔ لیکن وہ یہ کہ ہر صحیح سالم کشتی کو جس میں سوراخ ہوتا اس کو وہ نہیں لیتا تھا۔ واما الغلام، اور جہاں تک بچے کی بات ہے کہ جس کو میں نے قتل کیا تھا، فکان ابواہ مؤمنین، وہ بچے کے والدین دونوں مومنین ہیں، فرما بردار تھے۔ فخشینا ان یریکہما طغیانا وکفرا، بس ہمیں اس بات کا ڈر ہوا۔ فخشینا اکیلے حضرت کدھر، لیکن گویا کہ اللہ کی مسجد، اللہ کی منشا اس میں شامل ہے نا۔ فخشینا، ہم کو اس بات کا ڈر ہوا، ان یریکہما طغیانا وکفرا، وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو بھی کفر و سرکشی پر آمادہ کرے گا، مجبور کرے گا، یعنی وہ بچہ خود بھی کفر کا راستہ اختیار کرے گا، سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا، اور اپنے والدین کو بھی طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر پر آمادہ کرے گا۔ تو ہم نے پہلے اس کا کام کر دیا۔ تب وہ کیا بات، اللہ کے علم کے مطابق تھا نا وہ، یعنی اللہ کے علم کے مطابق وہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی کرنے والا تھا۔ تو اب وہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ پوری کائنات کا نظام ہے، لیکن یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہے نا، اور ہر ایک کوئی کرے گا تو وہ تو شریعت کا تابع ہے، اس کے لحاظ سے اس سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ عام انسان ایسا، عام نبی وغیرہ بھی نہیں پہنچ سکتے نا اس کے متعلق ایسا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس کے بڑا ہونے سے پہلے پھر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ فاراد ان یبدلہما، بس ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے، یبدلہما ربہما، ان دونوں کا رب ان کے لیے ایک اچھے چیز کو بدل دے۔ ظاہر بات ہے وہ بچے کے انتقال پر وہ صبر کریں گے تو ان کو اجر ثواب ملے گا، اور وہ بچہ بھی ان کے لیے جنت میں لے جانے بخشی ذریعہ بنے گا۔ ابھی تو کوئی نافرمان تو نہیں تھا، نہ بوجھ بات پرت ہونے ہوتی ہے بلوغ کے بعد، لیکن نابالغ بچہ تو ایک تو وہ بھی جنت میں چلا گیا، عذاب سے وہ بھی بچ گیا، اور ان کے والدین کو مجبور کرنے والا تھا وہ بھی بچ گئے، اور انہوں نے صبر کیا تو ایک طرح سے والدین ام یبدلہما ربہم خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، کہ ان کے لیے ہم بدل دیں ان کے دونوں کا رب اس بہتر طریقے سے، پاکیزہ اور رحمہ رحمت کے زیادہ قریب۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک کہ دیوار کی بات ہے، دیوار انہوں نے درست کر دی تھی، حضرت خضر نے درست کر دی تھی۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دو یتیم بچوں کی تھی، بستی میں دو یتیم بچے تھے، اور فی المدینہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک خزانہ اور دیوار کے نیچے دفن کیا تھا، اس امید پر کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ دیوار سے ان کو خزانہ خود ملے گا۔ لیکن اب بچے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی دیوار گر جائیں گی تو وہ بچوں کی بجائے دوسرے خزانہ لے لیں گے نا، تو گرنے کے قریب تھی، انہوں نے تاکہ درست ہو جائے، اور بچے جب بڑے ہوں گے وہ دیوار سے پھر خزانوں کے لیے لینا آسان ہو۔ کانا
تہاں تو کنز لہما، اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وکانا ابوہما صالحا، اور ان دونوں کے جو والدین تھے، وکانا ابوہما صالحا، ہاں یہ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربہما وما فعلت عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، بس تیرے رب نے چاہا کہ وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے، ابھی یتیم بچے تھے وہ، اور دیوار گر جاتی دوسرے وہ خزانہ لے لیتے، تو اس لیے میں نے اس کو درست کر دیا۔ وَاسْتَخْرَجَ كَنْزَهُمَا، اور اپنے دونوں کو خزانہ نکالے، رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت سے۔ پھر حضرت خضر نے آخر میں وعدے کر دیا، وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے، میری مرضی سے یہ کام نہیں کیا، ذَلِكَ تَأْوِيلُ، بلکہ اللہ کی مرضی سے میں نے کام کیا، اور یہ اس کی تعویل ہے، مطلب تھا، تعبیر تھی ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو یہ اس واقعے میں دو اہم پہلو ہیں، ایک تو طلب علم کی اہمیت اور فضیلت، اور دوسرے یہ کہ تقدیر کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔